بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ مکہ کے بعض محلے اس سے مستثنی ہوں گے۔ پرائیویٹ کمپنیوں، تھوک اور ریٹیل کے تاجروں نے صارفین کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں پر عائد پابندی میں نرمی کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو جزوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے، البتہ مکہ شہر اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو برقرار رہے گا۔ یاد رہے کہ شاہی فرمان کے مطابق سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت 13 مئی 20 رمضان تک مؤثر ہوگی۔ شاہی فرمان کے تحت بدھ 29 اپریل سے لے کر 13 مئی تک بعض اقتصادی اور تجارتی اداروں پر عائد پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ وزارت بلدیات اور دیہی امور نے کرفیو کے دوران تجارتی مراکز اور مالز کھولنے کی شرائط جاری کی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت بلدیات اور دیہی امور نے کہا ہے کہ کرفیو کے دوران شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھولتے وقت مختلف ضوابط کی پابندی لازمی کرنا ہوگی۔ تمام صارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا، لوگوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا، کرنسی نوٹ کے استعمال سے حتی الامکان اجتناب برتتے ہوئے مشینی ذرائع سے رقوم کی ادائیگی کرنا ہوگی، کپڑوں کی چیکنگ روم، نماز کی ادائیگی کے لیے مخصوص کمرے بند کرنا ہوں گے، گیمز اور تفریحات کی جگہ بند رکھنا ہوں گے، نشستیں ختم کرنا ہوں گی، ای گیٹ کو مؤثر کرنا ہوگا۔ ای گیٹ نہ ہونے کی صورت میں دروازے مستقل بنیادوں پر کھلے رکھنا ہوں گے۔ فروخت کردہ سامان نہ بدلنے کی بھی اجازت ہوگی، نہ واپس لینے کی اجازت ہوگی۔ وزارت بلدیات و دیہی امور نے ایک پابندی یہ بھی لگائی ہے کہ ہر 10 میٹر پر تجارتی مرکز یا مال کے اندر ایک کارکن متعین کرنا ہوگا۔ تجارتی مرکز یا مال میں داخل ہونے کے عمل کو منظم بھی کرنا ہوگا۔ صارفین کو حد سے زیادہ تعداد میں داخل ہونے سے بھی روکا جائے گا۔ صارفین کی بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر لائنیں منظم کرنے کے لیے فرش پر نمایاں علامتیں چسپاں کرنا ہوں گی۔ مارکیٹنگ ٹرالیوں کو سینیٹائز کرتے رہنا ہوگا۔ سامان منتقل کرتے وقت ڈھک کر لے جانا ہوگا۔ حفاظتی تدابیر کو سمجھانے کے لیے جگہ جگہ وضاحتی بورڈ لگانا ہوں گے۔ تمام ملازمین کے لیے ماسک، ہاتھ بار بار دھونے، دستانے پہننے اور تبدیل کرتے رہنے کی پابندی بھی لازمی کرنی ہوگی۔ کرونا وائرس کی کوئی بھی علامت نمودار ہوتے ہی ہوا و معمولی ہی کیوں نہ ہو، ملازم کو الگ تھلگ کر دینا ہوگا، صحت حکام کو آگاہ کرنا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور مالز کو بیماری کی چھٹی کی کارروائی میں لچکدار رویہ اپنانا ہوگا۔ تمام تجارتی مراکز اور شاپنگ مال سے کہا گیا ہے کہ وہ اوقات کار کے دوران دروازوں پر حرارت ناپنے اور میڈیکل چیک اپ یونٹ بھی تعینات کریں۔ ایسا کوئی بھی شخص یا صارف جس کا درجہ حرارت 38 ڈگری سے زیادہ ہو تو اسے مال یا تجارتی مرکز میں جانے سے روکا جائے۔ صارفین کو دروازے پر حفاظتی ماسک اور دستانے فراہم بھی کیے جائیں۔ دروازوں پر ایسے گارڈز متعین کیے جائیں جو فیس ماسک کی پابندی لازمی کرائیں۔ ہر تجارتی مرکز یا مال کو 24 گھنٹے میں ایک بار سینیٹائز کرنا ہوگا۔ کسی پر بھی کرونا میں مبتلا ہونے پر اسے الگ تھلگ کرنے کے لیے اسپیشل روم مختص کرنا ہوگا۔ وزارت نے یہ بھی تنبیہ کی ہے کہ 15 برس سے کم عمر بچوں کا شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز میں داخلہ منع ہے۔ گارڈز حضرات اس کی پابندی لازمی کرائیں، لفٹیں بند رکھیں، سیڑھیوں سے چڑھنے اترنے پر انحصار کیا جائے۔ اگر سیڑھی نہ ہو تو ایسی صورت میں لفٹ ایک وقت میں صرف 2 افراد استعمال کریں۔ علاوہ ازیں کار پارکنگ کی بھی سہولت مہیا نہ کی جائے۔ دوستو، میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔